فرش زمین سے عرش تک شہلا حسین کا دل مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا سلطان ہو جہاں ہے نانا حسین کا سلطان ہو جہاں ہے نانا حسین کا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء لا تشعرون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي والنبي ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نظر ملک تشریف فرما معزز صاحب کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے اپنے یہاں مولا ساری کائنات کے مولا سرور کائنات فخر موجودات سید الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر سلام جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آزادی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آزادی، تو کہنے غلاموں کے اسرار شہنشاہی. عطار ہو رومی ہو غازی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو غازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آدھے سحر گاہی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آدھے سحر گاہی. اے دائرے نابودی اس رزق سے موت اچھی، اے دائرے نابودی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں ہوتا، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں ہوتا دی. اور داراؤ سکندر سے وہ مرنے فقیر اللہ، داراؤ سکندر سے وہ مرنے فقیر اللہ، وہ جس کی فقیری میں بھولے اسد اللہ، وہ جس کی فقیری میں بھولے اسد اللہ. آئینے جوامردی حق گوئی وطے باقی، آئینے جوامردی حق گوئی وطے باقی. اللہ کے شیروں کو آتی نہیں اڑاتی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں اڑاتی. شہادت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی محفل میں مولانا ناصر امام علی مقام میں کربلا کے میدان میں شہادت کرتی. واقعہ کربلا کیا پیغام دیتا ہے؟ کربلا کی تاریخ اور امام علی مقام امام حسین اور ان کے رفقا کی شہادت میں
دنیا کو اور انسانیت کو کیا دیا؟ امام علی مقام امام حسین کی شہادت کا فلسفہ کیا ہے؟ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ کربلا کے میدان میں ایک جنگ ہوئی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ کوئی واقعی جنگ نہیں تھی، کیونکہ ایک طرف ہزاروں کا لشکر جرار تھا تو دوسری طرف 72 یا 80-82 ملک سے قدسیہ موجود تھی۔ اسے جنگ نہیں کہا جا سکتا، ہاں اسے فکری جنگ ضرور کہہ سکتے ہیں۔ دراصل کربلا کے میدان میں جو جنگ ہوئی تھی وہ دو فکروں کی جنگ تھی، دو نظریوں کے درمیان جنگ تھی، دو سوچ کے بیچ جنگ تھی۔ یہ جو جنگ ہوئی تھی یہ دراصل نظریہ حسینیت اور نظریہ یزیدیت کے درمیان جنگ تھی۔ وہاں کربلا کی پوری تاریخ اٹھا کر کے پڑھ لیں، پوری تاریخ میں انہی دو نظریوں کے درمیان کشمکش نظر آتی ہے۔ ایک طرف یزیدیت ہے اور دوسری طرف حسینیت ہے۔ ہمیں یزیدیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور حسینیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے یزیدیت اور حسینیت کو سمجھ لیا تو ہمارے آنکھوں کے سامنے کربلا کا پیغام ہوگا اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حسینیت کیا ہے؟ حسین کا کردار کیا ہے؟ اسے سمجھنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں، حضور کے ارشادات کا مطالعہ کریں، حسین کا کردار آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یزیدیت کیا چیز ہے؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، حقائق اٹھا کر کے دیکھیں، احادیث اٹھا کر کے دیکھیں، سمجھ میں آ جائے گا کہ یزیدیت کیا چیز ہے۔ حسینیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں سمجھیں کہ حسینیت کیا ہے، حسین کون تھے، حسین کا کردار کیا تھا، ان کا عمل کیا تھا۔ رسول اکرم پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنیں، حضور فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسین، الحسین صبت من الاسوار۔ رسول اکرم پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو حسینیت سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا کہ لوگوں سنو، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پوچھا جائے حسین مجھ سے ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ حسین مجھ سے ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شارحین حدیث بتاتے ہیں کہ حضور کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے حسین مجھ سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں، اگر تمہیں میرے بعد میری ظاہری زندگی کے بعد اگر تمہیں میری عظمت دیکھنی ہے، اگر تمہیں میرا کردار دیکھنا ہے،
اسلام کو انسان کو بیدار کو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار کو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن لے کر گیا۔ حسین کیا ہے؟ حسین کا کردار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث سے سنتے ہیں۔ ایک حدیث سے بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان الحسن والحسین ہما ریحانتا من الدنیا۔ اے لوگ سنو، حسین، اے لوگ سنو، حسن اور حسین دنیا میں میری خوشبو، اے لوگ حسن اور حسین دنیا میں میرے پھول ہیں۔ شاعر حدیث لکھتے ہیں کہ یہاں پھول سے یا تو یہ مراد ہے کہ حسین اور حسن جنت کے دو پھول، جنت کے دو پھول ہیں، کیونکہ حسن اور حسین کے جسم سے، حسن اور حسین کے کردار سے جنتی پھول کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ وہی شارحین حدیث یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور نے جو یہ فرمایا تھا کہ حسین اور حسن میرے پھول ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کے اندر باپ کی خوشبو پائی جائے، اولاد کے اندر باپ کی خوشبو پائی جایا کرتی ہے۔ اے لوگوں، اگر تمہیں میری خوشبو سننی ہے تو حسن اور حسین کو سن لینا، ان کے اندر تم میری خوشبو پاؤ گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حسن اور حسین کو جنتی پھول بتا کر کے اس بات کی طرف لطیف اشارہ بھی فرما دیا تھا کہ مجھے یاد رکھنا، جس طرح میری نبوت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جیسے میری نبوت ہمیشہ رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی، ایسے ہی حسن اور حسین کی خوشبو کبھی گھٹے گی نہیں، ہمیشہ رہے گی۔ یہ ہے حسین کا کردار۔ ایک اور اشارہ میں حضور نے فرمایا تھا الحسن والحسین والسجی کا شباب احتر ہوئے۔ اے لوگوں یاد رکھو، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اگر جنت کی تمنا رکھتے ہو تو آؤ حسین کی ابتدا کرو، حسین کے مشن کے ساتھ کرو، حسین پیچھے پیچھے چلو، جنت مل جائے۔ محبت حسین محبت رسول اور محبت رسول محبت اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا تھا جو میں نے پڑھ کر کے سنایا بھی ہے کہ احب اللہ من احب حسین، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کیا کرتا ہے۔ حسین کا وہ کردار ہے کہ اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کیا کرتا ہے۔ یہ حسینی کردار ہے، یہ حسینیت ہے، یہ حسینی عمل کردار ہے۔ اگر یزیدیت کو سمجھنا ہو تو آپ اسے بھی سمجھ لیتے ہیں یزیدیت کیا چیز ہے اور نظریہ یزید کیا چیز ہے۔ امام علی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانی دے دی، اپنے اہل بیت کی قربانی دے دی، لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کا نظریہ یزیدی نظریے سے چینج کر رہا تھا، یزیدی نظریہ باطل تھا، یزیدیت باطل تھی۔ یزیدیت کیا چیز ہے اسے سمجھنا ہے تو آپ تاریخ کے حوالے سے سنتے ہیں۔ ابن خلدون اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ یزید کا فسق و فجور اس کے ہم اثروں میں عام ہو چکا تھا، پھیل چکا تھا۔ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، یزید کا کردار بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں یزید کا کردار بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یزید نغموں، سرور، سیر و شکار اور شراب نوشی کے لیے مشہور تھا۔ نوجوان لڑکوں، گانے والی عورتوں اور کتوں کو اپنے گرد جمع رکھتا ہے۔ لڑاکا مہموں، سانڈوں اور بندروں کے درمیان لڑائی کا مقابلہ کروایا جاتا۔ ہر دن صبح کے وقت نشے میں مغرور رہتا تھا۔
नौ लड़कों और बंदरों को सोने की टोपियां पहनाया करता था और इसके जरिए खुशी हासिल किया करता था। और जब उसका कोई बंदर मर जाता था तो अपने बंदर की मौत पे शोक मनाया करता था। इब्ने कसीर बिदाया और निहाया में आगे लिखते हैं, यजीदियत को बयान करते हुए लिखते हैं, यजीद का किरदार बयान करते हुए लिखते हैं, कहते हैं कि यजीद के अंदर शहवतों की तरफ मैलान भी बहुत ज्यादा था। बाज नमाजों को छोड़ देने और अक्सर नमाजों को उनके औकात पर नजरे गफलत कर देने का आदी था। ये यजीद का किरदार। खुद इमाम हुसैन जब कूफा की सरजमीन की तरफ बढ़ रहे थे, बादशिया से करबला की तरफ पलटते वक्त इमाम हुसैन ने जो खुतबा दिया था कूफा की तरफ इस्लाम का पस मंजर समझने के लिए इमाम हुसैन के इस खुतबे का एक हर्फ ज़माना यजीद के खिलाफ पे शहादत पेश कर रहा था। इमाम ने खिताब फरमाते हुए लोगों से कहा था, देखो सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम में से कोई किसी ऐसे जालिम और जाबिर बादशाह को देखे जो अल्लाह की हराम करदा चीजों को हलाल ठहराता हो, पैमाने इलाही को तोड़ता हो, सुन्नत नबवी की मुखालफत करता हो और अल्लाह के बंदों के साथ जुल्म और सितम का मामला करता हो, ऐसी सूरत हाल में भी अगर वो बंदा उस जालिम और जाबिर बादशाह के जुल्म और सितम और उसके मफासिद के खिलाफ अपने कौल और अमल से आवाज न उठाए तो फिर अल्लाह को ये हक पहुंचता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दे। इमाम हुसैन ने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया था, तुम्हारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब तुम में से कोई शख्स किसी ऐसे जालिम और जाबिर बादशाह को देखे जो अल्लाह की हराम करदा चीजों को हलाल ठहरा रहा हो, पैमाने इलाही को तोड़ रहा हो, सुन्नत नबवी की मुखालफत कर रहा हो, अल्लाह के बंदों के साथ जुल्म और ज्यादती का मामला करता हो, ऐसी सूरत हाल में भी अगर वो अपने कौल और अमल से उस जालिम और जाबिर बादशाह के शर को मिटाने के लिए, उसकी बुराइयों को मिटाने के लिए कोशिश हो, तो फिर अल्लाह को हक पहुंचता है कि अल्लाह उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दे। इन लोगों ने यानी इन यजीदियों ने शैतान की इताअत इख्तियार कर ली है, शैतान की पैरवी अपने ऊपर लाजिम कर ली है, अल्लाह की इबादत को बंदगी तर्क कर दी है, हर तरफ फसाद बर्पा कर दिया है, शरई हुदूद को, शरई ताक़ीदात को मुअत्तल करके रख दिया है। लोग याद रखो, ये लोग सरकारी माल को अपने मफाद पर खर्च करते हैं, ये लोग हैं जो अल्लाह की हलाल करदा चीजों को हराम करते हैं और हराम करदा चीजों को हलाल करते हैं। और ऐ लोगों सुन लो, इन मफासिद को मिटाने का, इन बुराइयों को मिटाने का सबसे ज्यादा हमला हुसैन ने किया। इन बुराइयों को मिटाने का सबसे ज्यादा हमला हुसैन ने किया। हमने हुसैनियत को समझा, हमने यजीदियत को समझा। ये यजीदियत है, जुल्म और जबर का नाम यजीदियत है, नाइंसाफी का नाम यजीदियत है, फिस्क और फुजूर का नाम यजीदियत है। भला ऐसे नजरिए के सामने इमाम हुसैन का नजरिया कहां से झुका सकता था? इमाम अली मकाम बातिल के सामने सर कैसे झुका सकते थे? इसीलिए जब यजीद ने सन 7 हिजरी में मदीने के गवर्नर वलीद को ये लिख करके भेजा कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से मेरी बैत लो और सख्ती के साथ लो और उन पर दबाव डालो, जबरदस्ती करो, जबरन के साथ काम लो। इमाम अली मकाम से जब मदीने के गवर्नर ने कहा था, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने फरमाया था, क्या तुम ये समझते हो कि मेरे जैसा इंसान इस तरह छुप करके यजीद की बैत कर सकता है? पहले तुम लोगों को जमा करो, मजमे आम को
اس کے لیے آپ نے اپنا گھر بار قربان کر دیا، مدینہ چھوڑنا پڑا امام علی مقام، مکہ جاتے اور جب کوفیوں کے بے شمار خطوط امام علی مقام تک پہنچتے ہیں کہ کوفہ تشریف لائیں، بعض روایتوں میں 12,000 تو کہیں 18,000 خطوط تک کی تعداد آتی ہے امام علی مقام امام حسین اس وقت امام حجت کے لیے اپنے ایک رفیق اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کے حالات جاننے کے لیے اور کوفہ والوں کی وفائی پہچاننے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچتے ہیں تو وہ بھی ایسا عظیم کردار پیش کرتے ہیں اور آنے والی امت کو، قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو عظیم پیغام دے کر کے جاتے ہیں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کو عبید اللہ بن زیاد کے سامنے گرفتار کر کے پیش کیا جاتا ہے اور عبید اللہ بن زیاد مسلم بن عقیل سے کہتا ہے کہ اے ابن عقیل، تم نے کوفہ آ کر کے لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈال دیا۔ اس وقت مسلم بن عقیل بغیر ڈرے ہوئے کہتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے جیسا تم کہتے ہو، بلکہ سچائی یہ ہے کہ تمہارے باپ نے یہاں کے شریف لوگوں کو قتل کر ڈالا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ہوئے، ان کے ساتھ ایسے دوسرا کا سرگریا اختیار کیا، اس لیے ہم کوفہ کی سرزمین پر آئے تاکہ کوفہ والوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کریں اور ان کے درمیان کتاب و سنت کی تعلیم عام کریں۔ اس لیے آئے ہیں، تمہاری طرح ظلم و ستم کرنے کے لیے نہیں آئے۔ بہت بڑا جاتا ہے، غضبناک ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، کہتا ہے خدا مجھے مارے اگر میں تمہیں ایسی موت نہ دوں کہ آج تک اسلام کی تاریخ میں کسی کو ایسی موت نہ دی گئی۔ ابن عقیل مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں نہیں؟ اسلام میں جو ظلم آج تک نہ ہوا ہو اس کے ایجاد کا صحت تمہاری ہی سرورت ہے۔ اسلام میں جو ظلم و ستم آج تک نہ ہوا اس کا صحت تمہارے ہی سر ہونا چاہیے۔ بری طرح قتل کرنا اور بری طرح غصہ کر دینا تمہارا ہی مقدر ہے، تم ہی ایسا کام کر سکتے ہو۔ ظالم نے جب اتنا سنا غضبناک ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور ایک شخص کے حوالے کرتا ہے، کہتا ہے کہ گورنر ہاؤس کی چھت پر لے جاؤ اور ابن عقیل کا سر قلم کر دو۔ امام علی مقام امام حضرت مسلم بن عقیل نے ایسا کیوں کیا؟ وہ جانتے تھے کہ اس حق گوئی کا نتیجہ یہی ہوگا کہ میرا سر قلم کر دیا جائے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن حضرت مسلم بن عقیل نے ابن زیاد کے سامنے حق کا کلمہ کہا اور ذرا بھی نہ ڈرے تاکہ آنے والی امتوں کو ایک سہارا مل جائے۔ ہمیشہ ابن عقیل کا اور امام علی مقام کے ایک مہم کا یہ کردار سامنے رہے کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا ہے۔ امام علی مقام کوفہ کی سرزمین کی طرف بڑھ رہے ہیں، مقام زبالہ میں پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، ان کا بیٹا ہوا خط نہیں لکھتا۔ امام علی مقام اور ان کے جیال ساتھی حق بات کہنے میں کسی سے نہیں ڈرتے تاکہ انہوں کو فائدہ۔ مقام حاضر میں امام علی مقام پہنچتے ہیں تو اپنے ایک ساتھی قیس بن مسلم سیدانی کو ایک خط لکھ کر کے کوفہ کی طرف روانہ کرتے ہیں تاکہ کوفہ والوں کو حسین کی آمد کی اطلاع مل جائے۔ حضرت قیس بن مسلم سیدانی یہ خط روانہ ہوتے ہیں اور انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو گورنر ہاؤس کی چھت پر جاؤ، کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر کے لوگوں کے سامنے حسین ابن علی کے خلاف تقریر کرو۔ قیس بن مسلم کہتے ہیں اچھا ایسی بات ہے۔ گورنر ہاؤس کی چھت پر کھڑے ہوتے ہیں اور خطبہ شروع کرتے ہیں، ہم لوگ سلام بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد امام علی مقام امام حسین کی شان میں خطبہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حسین کی تعریف و توصیف میں اور فضیلت و مناقب میں ایسا عظیم خطبہ پیش کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے حسین کی
علی مقام کو میدان کربلا پہنچا دیا جاتا ہے۔ ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ حق پرستوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ جب ظلم و ستم کے پہاڑ کو لے جا رہے ہیں، ایسے موقع پہ بزدل ہمیشہ ہاتھ دیا کرتے ہیں، لیکن بہادر اور جانسار ہمیشہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ امام علی مقام کو اللہ نے ایسے رتبہ عطا فرمائے تھے، جنہوں نے ایسے خوفناک حالات میں بھی امام علی مقام کو ساتھ نہیں چھوڑا۔ 10 محرم الحرام کے رات کو، شب عاشورہ کو، امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا کہ سنو، میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ میرے اسکول کے پاس میرے قدر کے گھر پہ، میں پورے سے دل کی گہرائی سے بشرط قلب سے تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم میں سے لوگ جہاں چاہتا ہے جہاں جائے۔ میری طرف سے اس پہ کوئی الزام نہیں، اتنا کہنا تھا کہ جانے ساتھ چیخ پڑتے رونے لگتے۔ سب سے پہلے عباس کیا کہتے ہیں، ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں صرف اس لیے تاکہ آپ کے بعد سن رہے ہیں؟ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد کی زندگی میں ہمارے لیے کوئی لطف اور لذت نہیں۔ ایک دیوانہ کھڑا ہوا تھا جسے تاریخ مسلم بن حوصلہ اسدی کہتی ہے۔ مسلم بن حوصلہ اسدی کھڑے ہوتے ہیں اور شدت جذبات سے کانپتے ہوئے کہتے ہیں، امام خدائے واحد کی قسم، میں اپنے نیزے سے دشمنوں کے ساتھ اس وقت تک جنگ کرتا رہوں گا جب تک کہ میرا نیزہ ان کے سینے میں ٹوٹ نہ جائے، اور جب میرا نیزہ ان کے سینے میں ٹوٹ جائے گا تو میں اپنی تلوار سے دشمنوں سے لڑتا رہوں گا، اس وقت تک لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ میری تلوار بھی ٹوٹ جائے اور پھر اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں رہے، اور اگر میرے سارے ہتھیار ختم ہو جائیں گے تو میں دشمنوں پر پتھر پھینک پھینک کر کے حملہ کروں گا، تب تک لڑتا رہوں گا جب تک کہ آپ پر اپنی جان میں اچھاور نہ کروں اور درجۂ شہادت کے فائز بن جاؤں۔ ساتھ میں عبداللہ حضرت اٹھنے کھڑے ہو کر کے کھڑا تھا، امام میری تو تمنا یہ ہے کہ میدان کارزات میں بار بار قتل کیا اور بار بار زندہ کیا جاؤں، بار بار قتل کیا جاؤں، بار بار زندہ کیا جاؤں، یہاں تک کہ مجھے جلا کر کے میری رات ہوا میں اڑا دی جائے، اور اسی طرح 70 مرتبہ میرے ساتھ ایسا کیا جائے، پھر بھی امام آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں۔ میرے امام قتل تو ایک بار ہونا ہے، لیکن اس کے بعد جو عزت ہے وہ دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی نہ ختم ہو جائے۔ ایک چیز اور کربلا کی تاریخ میں سکھاتی ہے، اللہ والوں سے کبھی دشمنی نہیں کرنی ہے، اللہ والوں کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، معاف کرنا دیتا ہے، لیکن اللہ والوں کے ساتھ جب گستاخی کی جائے، ان کی شان میں گستاخی کی جائے تو عذاب الہی فوراً نازل ہو جائے گا۔ امام علی مقام امام حسین کربلا کے میدان میں اپنے خیموں کے ارد گرد حفاظت کی غرض سے آگ جلائی تھی، حفاظت کی غرض سے آگ جلائی تھی۔ مالک بن عروہ نامی ایک استاد، اس نے جب خیمے کے ارد گرد آگ جلتی ہوئی دیکھی تو امام علی مقام کو پکارا اور مسکراتے ہوئے کہا تھا، مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا، حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے ہی یہاں آگ جلائی ہے۔ اس کے جملے امام علی مقام امام حسین کے قلب نازک پر تیروں لشکر کی طرح لگے تھے۔ حضرت مسلم بن حوصلہ نے امام علی مقام سے اجازت چاہی کہ امام مجھے اجازت دے کہ اس گستاخ کے اوپر کھینچ کر ایک تیر ماروں۔ امام علی مقام نے انہیں روک دیا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا فرمائی تھی، اللہم خذہ بالنار، اے اللہ اسے آگ کا مزہ چکھا دے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ مالک بن عروہ اپنے گھوڑے سے
है कि मैं सोचता हूँ कि अपनी गुफ्तगू को करबला का मैदान, करबला का वाक़या हमें एक और पैगाम देता है, बहुत अजीम पैगाम देता है। और वो पैगाम ये है कि हालात ऐसे भी खौफ और दहशत का आलम भले ही क्यों ना, दर्द और तकलीफ से आदमी टूट क्यों ना रहा हो, जान ही क्यों नहीं निकल रही हो, बंदे को भगवान की इबादत को बंदगी नहीं छोड़नी चाहिए, फरीज़ इलाही को नहीं छोड़ना चाहिए, नमाज को तर्क नहीं करना चाहिए। करबला के मैदान में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु 72 जख्म खाकर जो अपने घोड़े से जमीन की तरफ आए, दुश्मनों में यजीदियों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। खौली बिन यजीद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का सर कलम करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की आंखों से आंखें चार होती हैं, उसका दिल दहल जाता है, डर के पीछे हो जाता है। उसका भाई हशीर बिन यजीद भी आगे बढ़ता है, चाहता है कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का सर तन से जुदा कर दे, लेकिन आंख से आंख मिलते ही वो भी काम जाता है, पीछे हट जाता है। शिव नहीं बड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ता है, इमाम अली मकाम के करीब पहुंचता है, सोचता है इमाम अली मकाम सजदे के आलम में है, जमीन पर है, अल्लाह की मोहब्बत में डूबे हुए हैं, आंखें बंद हैं। शिव सोचता है कि सर तन से जुदा कर दूं, अचानक इमाम अली मकाम आंखें खोल देते हैं। शिव घबरा करके पीछे हटता है, इमाम अली मकाम पूछते हैं तू कौन है? कहता है शिव। पूछते हैं बेटा आज कौन सा दिन है? कहता है आज। पूछते हैं आज कौन सा दिन है? कहता है आज जुमा का दिन है। पूछते हैं लोग इस वक्त क्या कर रहे होंगे? वो कहते हैं लोग इस वक्त क्या कर रहे होंगे? वो कहता है कि लोग इस वक्त जुमा की नमाज के लिए तैयारी कर रहे होंगे, लोग इस वक्त नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों की तरफ जा रहे होंगे, इस वक्त मस्जिदों के खतीब मिंबर पर खड़े होकर के खुतबा दे रहे होंगे और लोग नमाज की तैयारी कर रहे होंगे। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इतना सुनते हैं, कहते हैं वो जालिम पीछे हट जा, आज तक हुसैन ने कभी नमाज नहीं छोड़ी है, जिंदगी के आखिरी लम्हे में नमाज कैसे छोड़ सकता है? इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं, मसरूफ इबादत हो जाते हैं और करबला की जमीन पुकार करके कहती है शमशीर वक्त कातिल हो खड़ा और कोई हो सजदे में पड़ा, कहती है जमीने करबला इस शान का सजदा करे। ऐ होशो खैर के मतवालों, तस्बीह और मुसल्ला तेल नहीं कट जाते हैं, सर भी सजदे में ऐसी किए। इमाम अली मकाम सजदे में है, जिस वक्त ऐन सजदे की हालत में इमाम अली मकाम है, सिर्फ जोश पड़ता है और इमाम अली मकाम का सर तन से जुदा कर देता है। उसने इमाम अली मकाम का सर तन से जुदा किया, इमाम अली मकाम